بٹوین دا لائنز ریویو میں خوش آمدید، جہاں ہم کتابوں کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ ان کی گہرائی میں اترتے ہیں، خیالات، طاقت اور سطروں کے درمیان چھپے مفہوم کو تلاش کرتے ہیں۔ اس چینل پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کتابوں پر ایک ایسی گفتگو کی جائے جو گہرے خیالات کا جائزہ لے اور ایک سوچ پر مبنی تجزیہ پیش کرے۔ آخر کیوں صوفیاء کرام نے وعظ اور نصیحت کے بجائے قصے اور کہانیاں سنائیں؟ یہ برا نہ مانیے گا، لیکن باقاعدہ ایک نفسیاتی سوال ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو بظاہر تو بڑا سادہ سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر انسانی نفسیات اور روحانیت کی ایک پوری دنیا پوشیدہ ہے۔ صحیح۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے جو آج ماخذ موجود ہے وہ ہے حکایت رومی۔ ایک بہترین انتخاب ہے۔ ہاں، تو اس گفتگو کا مقصد محض ایک شخص کی سوانح عمری بیان کرنا نہیں ہے۔ اصل میں یہ اس سفر کو سمجھنا ہے کہ کیسے ایک روایتی عالم دنیا کا سب سے بڑا صوفی شاعر بن گیا۔ صحیح۔ دیکھیے، اس سفر کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کہانیاں اور تمثیلیں انسانی ذہن پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہاں، قصے کہانیاں۔ یعنی ایک خشک اور سیدھا واز جو ہوتا ہے نا، وہ اکثر انسان کی ذہنی رکاوٹوں اور منطق میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ ہاں، اس کے برعکس ایک کہانی، ایک تمثیل سیدھی انسان کے دل میں اترتی ہے، سیدھی دل پہ لگتی ہے۔ بالکل۔ مولانا جلال الدین رومی کی زندگی کا مطالعہ دراصل عقل کے محدود دائرے سے نکل کر عشق کے لامحدود سمندر تک پہنچنے کی ایک داستان ہے۔ اور اس سفر میں ان محرکات پر بات کرنا لازمی ہے جنہوں نے ظاہری علم کے ایک بڑے پہاڑ کو باطنی آگ اور عشق کے آتش فشاں میں بدل دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آگے بڑھے، کتاب کے آغاز میں نا ایک بڑی اہم بات لکھی ہے۔ ہاں، وہ ناشر کا نوٹ۔ جی، بک کارنر کے جو ناشرین ہیں، شاہد امید، غگن شاہد اور امر شاہد، انہوں نے ایک نوٹ دیا ہے جس کا ذکر کرنا اہم معلوم ہوتا ہے۔ بالکل کرنا چاہیے۔ انہوں نے بنیادی عقیدہ کے عنوان سے لکھا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور تحریر یا ترتیب میں کوئی بھی لغزش بالکل ممکن ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ اگر مطالعے کے دوران کوئی بات ان کے بنیادی اسلامی عقیدے سے ٹکراتی محسوس ہو تو اسے ان کی ذاتی کمزوری سمجھا جائے۔ یعنی انہوں نے اپنی انا کو بیچ میں نہیں لایا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی عزت، مقام اور انا کے مقابلے میں وہ اپنے ایمان کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انکساری اس پورے فلسفے کو سمجھنے کی پہلی سیڑھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ میرے نظر میں ایک انتہائی بنیادی نقطہ ہے۔ جب تک انسان اپنی میں اور انا کے کھول سے باہر نہیں آتا نا، روحانیت کا کوئی بھی سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم مولانا رومی کی اپنی زندگی کی شروعات کو بھی دیکھیں تو وہ بھی خاندانی تقدس، علم اور مرتبے کے ایک بہت اونچے مقام سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا اس دور کا منظر کشی کریں ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے۔ ان کی پیدائش 1207 عیسوی یعنی 604 ہجری میں بلخ کے مقام پر ہوئی تھی۔ بلخ میں؟ ہاں، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ محمد جلال الدین تھا، اور شجرہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ان کے والد بہاؤالدین ولد وہ اپنے وقت کے بہت بڑے صاحب علم تھے، بڑی مانی ہوئی شخصیت تھے، انتہائی مقبول۔ لوگ ان سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ دور دور سے اپنے مسئلے لے کر رہنمائی کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ یعنی رومی کو علم، عزت اور مرتبہ ایک طرح سے وراثت میں ملا تھا۔ تو یہاں ایک بڑا گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ان کے پاس یہ سب کچھ تھا تو پھر وہ کون سی بے چینی تھی جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا؟ یہی تو اصل کہانی ہے۔ یعنی کیا یہ روحانی سفر شروع سے ہی ایسا تھا یا بیچ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی زندگی کی بنیاد ہلا دی؟ اس کی شروعات دراصل ایک ہجرت سے ہوتی ہے۔ والد کی بے پناہ مقبولیت تھی اور کچھ سیاسی اور سماجی حالات ایسے بنے کہ ان کے خاندان کو بلخ چھوڑ کر نشاپور کی طرف سفر کرنا پڑا۔ اور اس وقت رومی کی عمر کیا تھی؟ صرف 6 سال۔ اس وقت رومی کی عمر صرف 6 سال تھی۔
نشاپور میں ان کی ملاقات اپنے وقت کے ایک اور عظیم صوفی خواجہ فرید الدین عطار سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بڑا تاریخی مقام ہے۔ بہت تاریخی۔ یہ وہ ملاقات ہے جہاں پہلی بار اس بچے کے اندر چھپے ہوئے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں کہ ایک طرف بہاؤالدین ولد آگے آگے چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک 6 سال کا بچہ آ رہا ہے۔ عطار کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے اور وہ ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سمندر کے پیچھے ایک دریا چلا آ رہا ہے۔ ایک 6 سال کے بچے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑی بات ہے، اور کیا اس وقت واقعی کسی کو اندازہ تھا کہ یہ بچہ آگے جا کے کیا کرنے والا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ خواجہ فرید الدین عطار کی بصیرت نے اس کائنات کو پہچان لیا تھا جو اس بچے کے اندر پوشیدہ تھی۔ انہوں نے اسے بھانپ لیا تھا؟ بالکل۔ انہوں نے اسی وقت اپنی مشہور کتاب اسرار نامہ اس چھوٹی سی عمر کے رومی کو تحفے میں دی اور ان کے والد سے کہا کہ یہ بچہ ایک دن دنیا کے عاشقوں کے دلوں میں آگ لگا دے گا۔ آگ لگا دے گا؟ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک عارف کی وہ نگاہ تھی جو ظاہری خول کے اندر موجود اس چنگاری کو دیکھ رہی تھی جسے مستقبل میں بھڑکنا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی کا مطالعہ کریں تو بظاہر وہ چنگاری فوراً کہیں بھڑکتی ہوئی نظر تو نہیں آتی۔ ان کا راستہ تو بالکل روایتی اور علمی تھا، یعنی انہوں نے باقاعدہ 9 سال تک اپنے والد اور پھر سید برہان الدین سے تعلیم حاصل کی۔ صحیح۔ وہ اپنے دور کے بہت بڑے مفتی، عالم اور مدرس بن گئے تھے۔ فقہ، تفسیر، منطق، فلسفہ اور مذاہب کے علم میں وہ کمال درجے تک پہنچ گئے تھے۔ انتہائی اونچا درجہ تھا ان کا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت سما، یعنی یہ جو صوفیانہ رقص اور موسیقی ہوتی ہے، اس کے سخت خلاف تھے۔ وہ ایک باوقار اور بڑا محتاط قسم کے عالم دین تھے۔ تو پھر یہ اچانک تبدیلی کیسے آئی؟ دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں اس داستان میں اصل گہرائی اور تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف ان کے پاس وہ تمام ظاہری علوم تھے جو اس زمانے میں کسی بھی انسان کو معاشرے کی بلند ترین کرسی پر بٹھا سکتے تھے۔ لوگ فتوے لینے آتے تھے ان کے پاس۔ بالکل، لوگ ان سے فتوے لینے آتے تھے۔ وہ کتابوں اور بحث مباحثوں کی دنیا کے شہنشاہ تھے۔ لیکن دوسری طرف دمشق کے اندر کائنات کا ایک اور نظام حرکت میں آ رہا تھا۔ دمشق میں؟ ہاں، دمشق میں۔ وہاں ایک درویش جن کا نام شمس تبریزی تھا، وہ ایک عجیب و غریب دعا مانگ رہے تھے۔ شمس تبریزی، یہ نام تو رومی کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ تو یہ دمشق میں کیا دعا مانگ رہے تھے جس کا تعلق سیدھا کونیا میں بیٹھے ہوئے اس بڑے عالم سے جڑ گیا؟ شمس تبریزی خدا سے انتہائی کرب میں التجا کر رہے تھے کہ اے خدایا، اپنی محبت اور باطنی علم کا جو خزانہ تو نے میرے سینے میں رکھا ہے، کوئی ایسا بندہ خاص عطا فرما جو اس امانت کو منتقل کرنے کا بوجھ اٹھا سکے۔ اچھا، وہ امانت منتقل کرنا چاہتے تھے؟ جی۔ انہیں غیبی اشارہ ملتا ہے کہ روم، یعنی جو موجودہ ٹرکی ہے، اس کی طرف جاؤ، وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ اس اشارے کے بعد شمس کونیا پہنچتے ہیں اور پھر وہ مشہور ملاقات ہوتی ہے جسے اس ساری داستان کا عروج یا کلائمیکس کہا جا سکتا ہے۔ تو ذرا اس منظر کو نا ہمارے لیے ذرا تفصیل سے بیان کریں۔ ایک طرف وہ روایتی عالم ہیں جس کے پاس کتابوں کے ڈھیر لگے ہیں، اور دوسری طرف ایک پر اسرار سا درویش ہے۔ یہ ملاقات ہوئی کیسے، اور اس میں ایسا کیا تھا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ روایت کے مطابق مولانا رومی ایک حوض کے کنارے بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد ان کی قیمتی کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور ان کے شاگرد بہت ادب سے ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ صحیح۔ اچانک شمس تبریزی ایک قلندرانہ انداز میں وہاں آتے ہیں۔ وہ ان کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہاں، اور رومی تو اس وقت عالم تھے۔ بالکل، رومی جو اس وقت تک ایک روایتی عالم کے فخر اور علمی غرور میں مبتلا تھے، جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ یعنی انہوں نے تھوڑا غفلت میں جواب دیا۔ ہاں، یہ سن کر شمس تبریزی وہ تمام قیمتی کتابیں جو رومی کی زندگی بھر کی کمائی اور ان کے والد کے نایاب نسخے تھے،
انہیں اٹھاتے ہیں اور پاس موجود اس حوض کے پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ کتابیں پانی میں پھینک دیں؟ پانی میں پھینک دی۔ ظاہر ہے اس دور میں تو کتابیں قلمی نسخے ہوتی تھیں، ایک بار پانی میں خراب ہو جائیں تو دوبارہ ملنا تو ناممکن تھا۔ رومی اور ان کے شاگردوں کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ رومی اور ان کے شاگرد شدید صدمے اور غصے کا شکار ہو گئے۔ ان کی برسوں کی محنت پل بھر میں غرق ہو گئی تھی، لیکن جب شمس نے رومی کو افسردہ دیکھا تو انہوں نے حوض میں ہاتھ ڈالا اور ایک ایک کر کے وہ تمام کتابیں باہر نکال لیں۔ اچھا۔ حیرت انگیز طور پر ان کتابوں کا ایک صفحہ بھی گیلا نہیں تھا۔ ایک صفحہ بھی گیلا نہیں تھا؟ نہیں، ان پر پانی کا ایک قطرہ یا گرد تک نہیں تھی۔ اب رومی کی باری تھی حیران ہونے کی۔ انہوں نے ششدر ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو شمس نے جواب دیا، یہ وہ حال ہے جسے تم نہیں جانتے۔ واہ، یہ تو ایک بہت بڑا اور گہرا استعارہ معلوم آتا ہے۔ کتابوں کا پانی میں جا کر بھی خشک رہنا دراصل کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس واقعے کے پیچھے کیا نفسیاتی راز چھپا ہے؟ دیکھیں، شمس دراصل یہ بتا رہے تھے کہ تمہارا علم صرف کاغذ اور سیاہی تک محدود ہے۔ وہ علم جو صرف عقل اور یادداشت تک رہتا ہے وہ دنیاوی ہے اور کسی بھی وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک علم وہ ہے جو پانی میں گر کر بھی غرق نہیں ہوتا، جو انسان کے باطن کا علم ہے۔ یہ واقعہ کوئی عام کرامت نہیں تھی، یہ رومی کی علمی انا پر ایک سیدھی ضرب تھی۔ انا پر ضرب تھی، بالکل۔ کس ایک جھٹکے نے رومی کی دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ان کے ظاہری علوم کی وہ عمارت جو سالوں کی محنت سے تعمیر ہوئی تھی، وہ ایک لمحے میں زمین بوس ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کا وہ عالم جو مسند پر بیٹھ کر فتوے دیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہمیشہ کے لیے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک محتاط عالم سے ایک ایسے شخص میں بدل گئے جو شمس کی صحبت میں ہر وقت غرق رہنے لگا۔ انہوں نے وعظ، تدریس اور بحث مباحثے سب چھوڑ دیے، لیکن کیا کونیا کے لوگوں نے، جن کے لیے رومی ایک بہت قابل احترام مفتی تھے، اس اتنی بڑی تبدیلی کو آسانی سے قبول کر لیا؟ بالکل نہیں، اور یہیں سے معاشرے کی مزاحمت شروع ہوتی ہے۔ کونیا کے لوگ اس تبدیلی کو ہضم نہیں کر سکے۔ انہیں لگا کہ اس اجنبی فقیر یعنی شمس تبریزی نے ان کے عالم پر کوئی کالا جادو کر دیا ہے۔ فطرتاً لوگوں کا یہی رد عمل ہوتا ہے۔ ہاں، تو لوگوں میں شمس کے خلاف غصہ بڑھنے لگا۔ شمس کو یہ محسوس ہوا اور وہ رومی کو بتائے بغیر دمشق چلے گئے۔ اچھا، واپس دمشق چلے گئے؟ جی، رومی ان کی جدائی میں انتہائی بے چین ہو گئے اور ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بالآخر شمس کو منا کر واپس لایا گیا، لیکن مخالفت اور سازشیں پھر شروع ہو گئیں اور آخرکار شمس تبریزی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ انہیں شہید کر دیا گیا، کچھ کے نزدیک وہ نامعلوم مقام پر چلے گئے، لیکن وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے۔ اس اچانک جدائی نے رومی پر کیا اثر ڈالا؟ وہ شخص جو پہلے ہی اپنا سارا روایتی علم اور اپنا مقام چھوڑ چکا تھا، اب اس کے پاس تو وہ مرشد بھی نہیں رہا جس کی خاطر اس نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ شمس کے جانے کے بعد رومی کی روح میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ اس فراق نے، اس جدائی کے کرب نے ان کے اندر وہ آگ مکمل طور پر بھڑکا دی جس کی پیشن گوئی خواجہ فرید الدین عطار نے ان کے بچپن میں کی تھی۔ وہ آگ آخر بھڑک ہی اٹھی۔ بالکل، اسی اضطراب اور کرب کے دور میں رومی نے شمس کو اپنے ہی اندر پا لیا۔ وہ سراپا عشق اور شاعری بن گئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولویہ سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ مولویہ سلسلہ، ہاں۔ وہ شخص جو کبھی صوفیانہ رقص سے پرہیز کرتا تھا، وہ بازاروں میں چلتے ہوئے ذرہ ذرہ میں خدا کا جلوہ دیکھ کر رقص کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ زرکوب یعنی سونا کوٹنے والوں کی دکان سے آنے والی ہتھوڑے کی مسلسل آواز میں انہیں خدا کے ذکر کی لے سنائی دینے لگی اور وہ وہیں گھومنا شروع ہو گئے۔ واہ، یہ جو رقص کا انداز ہے جسے عام طور پر رقص درویش کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس کتاب میں کافی دلچسپ تفصیلات موجود ہیں۔ یہ محض ایک جسمانی حرکت تو نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ اور علاماتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جی، اس رقص کی ہر ایک حرکت، ہر ایک پہناوا ایک علامت ہے۔
اس سلسلے سے جڑے لوگ بغیر جوڑ کے نمدے کی ٹوپی پہنتے ہیں جسے کلہ نمدہ کہا جاتا ہے۔ ذرا یہاں رک کر اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ انا کی قبر کا کتبہ، اس کے ہونے کا کیا مطلب ہے جو اس ٹوپی سے منسوب کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی میں، اپنے تکبر اور اپنی دنیاوی پہچان کو دفن کر دیا ہے، اور یہ ٹوپی اس قبر کے نشان کے طور پر سر پر رکھی گئی ہے۔ رقص شروع کرنے سے پہلے درویش اپنا کالا چوغا اتار دیتے ہیں اور سفید لباس میں سامنے آتے ہیں۔ کالا چوغا اتار کر سفید لباس؟ ہاں، یہ سفید لباس کفن یا نئی روحانی پیدائش کو ظاہر کرتا ہے، یعنی پرانی شخصیت مر گئی اور ایک نئی خالص روح نے جنم لیا۔ اور ان کے ہاتھوں کی وہ جو مخصوص حرکت ہوتی ہے جس میں ایک ہاتھ اوپر اور ایک نیچے کی طرف ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ اس رقص کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ ان کا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہوتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا سے فیض اور رحمت وصول کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ان کا بایاں ہاتھ زمین کی طرف ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس فیض کو خدا کی مخلوق میں بانٹ رہے ہیں۔ وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، وہ ایک ہی جگہ پر گھومتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ کائنات کا مرکز صرف ایک ہی ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ تمام تفصیل جاننے کے بعد تو اس رقص کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور اسی دور میں جب رومی عشق کے اس درجے پر پہنچ گئے جہاں وہ ہر وقت حالت وجد میں رہتے تھے، تو ان کی زندگی میں حسام الدین چالابی کی رفاقت آئی۔ حسام الدین چالابی ہی وہ شخص ہیں جن کے اصرار پر رومی نے اپنی مشہور زمانہ مثنوی لکھنا شروع کی۔ جی بالکل، اور مثنوی کی تخلیق کا عمل بھی کوئی روایتی کتابوں جیسا نہیں تھا۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو کسی بند کمرے میں بیٹھ کر کسی منصوبہ بندی کے تحت لکھی گئی ہو۔ یعنی کوئی ڈیسک پر بیٹھ کر نہیں لکھی گئی؟ نہیں، رومی حالت وجد میں، یعنی ایک خاص روحانی کیفیت میں چلتے پھرتے اشعار پڑھتے جاتے تھے، اور حسام الدین چالابی انہیں لکھتے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ برسوں تک چلتا رہا۔ لیکن مثنوی میں رومی نے جانوروں کی کہانیوں اور یہ جو عام سی حکایات ہیں، ان کا سہارا کیوں لیا؟ انہوں نے وہیں سے بات شروع کی جس کا ہم نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ ذرا اس بات کی وضاحت کریں کہ ان کہانیوں کے ذریعے وہ اصل میں کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ شریعت، طریقت اور حقیقت کی بات کرتے ہیں۔ رومی نے مثنوی میں شریعت، طریقت اور حقیقت کے مشکل ترین مسائل کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے بیان کیا۔ کیسے؟ دیکھیں، شریعت قانون ہے، طریقت اس قانون پر دل سے عمل کرنے کا راستہ یا طریقہ ہے، اور حقیقت اس عمل کے نتیجے میں ملنے والی سچائی یا خدا کی پہچان ہے۔ صحیح۔ رومی نے یہ سمجھایا کہ اگر وہ ان پیچیدہ فلسفوں کو سیدھے خشک الفاظ میں بتاتے تو شاید وہ صرف پڑھے لکھے دماغوں تک محدود رہ جاتے، لیکن جب انہوں نے ایک طوطے اور تاجر کی کہانی یا شیر اور خرگوش کی کہانی سنائی تو وہ بات سیدھی عام انسان کے دل تک پہنچ گئی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ سب سے گہری بات سب سے سادہ انداز میں بتائی جا سکتی ہے۔ کیا شاندار زندگی تھی جو ظاہری علم کے عروج سے شروع ہو کر عشق کے کمال تک پہنچی۔ لیکن اس دنیا کا تو اصول ہے کہ ہر سفر کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ 672 ہجری میں کونیا کے اندر کچھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ مسلسل 40 دن تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جی، لوگ خوف زدہ تھے، لیکن رومی مسکراتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ زمین بھوکی ہے اور کوئی تر لقمہ چاہتی ہے۔ یہ اشارہ دراصل ان کے اپنے آخری وقت کی طرف تھا۔ ان کے آخری ایام کی تفصیلات بہت دل خراش بھی ہیں اور ایک عجیب روحانی تسکین کا باعث بھی۔ وقت کے بڑے بڑے مشائخ، جن میں شیخ صدر الدین کناوی بھی شامل تھے، ان کی عیادت کو آئے اور ان کی صحت یابی کی دعا کی، لیکن رومی نے ان سے فرمایا کہ عاشق کو اس کے محبوب سے ملنے سے مت روکو۔ واو! یہ وہ مقام تھا جہاں موت کا خوف بالکل ختم ہو چکا تھا اور صرف اپنے خالق سے وصال کی تڑپ باقی تھی۔ اگر ہم کتاب میں موجود صوفی آصف محمود صاحب کے بیان کردہ رومی کی ان باطنی کیفیات کے عکس پر غور کریں
تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس پائے کے انسان تھے؟ وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ نماز کی حالت یہ بیان کی گئی ہے کہ سجدے میں اس قدر روتے کہ ان کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھیں۔ صحیح، وہ اکثر سردیوں کی راتوں میں چھت پر نماز پڑھتے اور سردی کی شدت سے ان کے آنسو جم جایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے صوفی ہونے کے باوجود ان کی عاجزی اور انکساری کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ رستے میں ملنے والے بچوں سے بھی اسی محبت اور ادب سے پیش آتے جس طرح بڑوں سے۔ ہر مذہب اور ملت کے لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ بالکل۔ بالآخر 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو سورج غروب ہونے کے وقت رومی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ان کے جنازے کا منظر بھی تو تاریخ میں ایک انوکھی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ عیسائی اور یہودی بھی قطاروں میں روتے ہوئے شامل تھے۔ جی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے نبیوں کا عکس اس شخص میں دیکھا ہے۔ یہ ان کی اس وسیع محبت کا ثبوت تھا جس نے ہر انسان کو گلے لگایا تھا۔ اور ان کا سفر ان کی وفات پر ختم نہیں ہوا۔ ان کا روحانی ورثہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے 2007 کو رومی کی 800ویں سالگرہ پر بین الاقوامی سال رومی قرار دیا۔ ایک صدی بیت جانے کے بعد بھی؟ ہاں، آج بھی وہ دنیا کے کئی حصوں میں، یہاں تک کہ امریکہ اور یورپ میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعر ہیں۔ اور اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں تو مفکر اسلام علامہ محمد اقبال نے باقاعدہ مولانا رومی کو اپنا روحانی پیر اور مرشد تسلیم کیا ہے۔ علامہ اقبال اور رومی کا تعلق تو بڑا ہی گہرا ہے۔ اقبال کے فلسفے میں جو عقل اور عشق کی جو بحث بار بار ملتی ہے وہ تو سیدھی رومی کے افکار سے جا کر جڑتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اقبال کا پورا فلسفہ جو عقل کے مقابلے میں عشق کی برتری پر زور دیتا ہے وہ براہ راست رومی سے لیا گیا ہے۔ اقبال سمجھتے تھے کہ جدید دور کا انسان عقل، سائنس اور معلومات میں تو بہت آگے نکل گیا ہے، لیکن اس کے اندر وہ عشق نہیں ہے جو اسے سچائی اور حقیقت تک پہنچا سکے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ بالکل، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ جو نظر ہے نا، یہ وہی عشق حقیقی ہے جو شمس تبریزی نے رومی کو دیا تھا۔ عقل صرف خبر دیتی ہے، معلومات دیتی ہے، لیکن بصیرت صرف عشق سے آتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا خلاصہ نکالیں تو وہ یہی ہے کہ صرف کتابوں کا بوجھ اٹھا لینا، معلومات اکٹھی کر لینا یا ڈگریاں حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ جب تک دل میں سچائی کی، حق کی اور عشق حقیقی کی تڑپ نہ ہو تب تک ظاہری علم صرف ایک پردہ ہی رہتا ہے۔ مولانا رومی کی زندگی ایک محتاط اور اصول پسند عالم سے لے کر محبت کے عالمی سفیر بننے تک کا سفر ہے۔ یعنی یہ دراصل انسانی روح کے ارتقاء کا سب سے خوبصورت نمونہ ہے جو بتاتا ہے کہ تبدیلی کے لیے کسی شمس کا آنا کتنا ضروری ہوتا ہے جو بنے بنائے نظریات کو توڑ کر انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھا سکے۔ صحیح۔ وہ علم جو صرف زبان تک رہے وہ معاشرے میں بحث تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ علم جو دل میں اتر جائے وہ رومی پیدا کرتا ہے۔ یہ بات بڑا وزن رکھتی ہے کہ علم کا دل میں اترنا ضروری ہے۔ اس کتاب اور ان داستانوں کی روشنی میں آج کی اس نشست کے اختتام پر میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آج کے اس دور میں جہاں انسان صبح سے رات تک معلومات کے ایک لامحد نہائی سمندر میں ڈوبا رہتا ہے۔ بالکل۔ جیبوں میں سمارٹ فونز ہیں، ہر طرف سکرینز ہیں، اور بظاہر موجودہ دور کا انسان دنیا کا سب سے زیادہ باخبر انسان ہے۔ اگر آج کے اس دور میں کوئی شمس آ جائے اور وہ ہماری ان تمام ڈیوائسز کو، ہماری اس سارے معلومات کے ڈھیر کو، ہماری ان ہارڈ ڈرائیوز کو پانی میں پھینک دے، تو پھر کیا بچے گا؟ تو انسان کے پاس اس کے دل میں وہ کون سا ایسا باقی رہنے والا باطنی علم یا عشق بچے گا جو اس پانی میں ڈوبنے کے بعد بھی بالکل خشک اور سلامت رہ سکے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر آج کے ہر انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علم اور آگاہی کے اس حقیقی فرق کو سمجھے بغیر ہم شاید خود کو کبھی مکمل نہ جان سکے۔
آج ہم جس موضوع کا ایک گہرا اور عمیق مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، مطلب جس کی گہرائی میں اترنے والے ہیں، وہ بظاہر تو کچھ پرانی کہانیاں سی لگتی ہیں، جی بالکل. لیکن در حقیقت یہ انسانی نفسیات، روح کی گہرائیوں اور زندگی کے چھپے ہوئے حقائق کو سمجھنے کا ایک بہت ہی عظیم اور لازواز ذریعہ ہیں۔ ہمارے سامنے آج مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب حکایت رومی کے صفحات موجود ہے. اور سچ پوچھیں تو ان اوراق میں جو حکمت چھپی ہے وہ آج کے اس تیز ترین اور مشینی دور میں بھی انسان کو بالکل حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ بالکل. مطلب یہ محض قصے تو ہیں ہی نہیں نا، یہ تو انسانی رویوں کا پورا ایک ایکس رے ہے۔ ایسا ہی ہے، اور ان حکایات کی سب سے خاص بات بھی یہی ہے کہ یہ صرف ماضی کے دریچوں سے جھانکنے کا نام نہیں ہے، یہ ہر دور کے انسان کے باطن کی، اس کی نفسیات کی بہت ہی شفاف عکاسی کرتی ہیں۔ دیکھیں، مولانا رومی کا انداز بیان ہی دراصل ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ تو تمثیل اور تشبیہ کے بادشاہ ہیں نا؟ جی ہاں، بادشاہ ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ وہ اتنی گہری فلسفی کو سیدھا سیدھا بیان کرنے کے بجائے کہانیوں کا سہارا کیوں لیتے ہیں، تو اس کی وجہ بڑی سادہ مگر گہری ہے۔ تشبیہات دراصل جذبات کی زبان ہوتی ہیں۔ کوئی سیدھی اور خشک فلسفی شاید ذہن تک تو پہنچ جائے، لیکن ایک اچھی تمثیل سیدھا دل میں اترتی ہے۔ وہ سیدھا انسان کے لاشعور کو ہٹ کرتی ہے۔ اچھا چلیں، اس بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ ان صفحات میں رومی نے ایک بہت ہی خوبصورت تصور پیش کیا ہے جسے وہ آئینہ دل کہتے ہیں۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ تو آج کی جدید نفسیات سے بھی بہت میل کھاتا ہے۔ یہ واقعی اس پوری گفتگو کا ایک طرح سے بنیادی اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل ایک آئینے کی طرح ہے، اور کائنات کی، روحانیت کی ہر حقیقت اس آئینے میں نظر آ سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ اس آئینے پر حرص، ہوس، دنیا داری، تکبر اور تعصب کے زنگ کی تہ جم جاتی ہے، جسے آج کل ہم کوگنیٹو بائس کہتے ہیں۔ بالکل وہی جدید دور میں جسے ہم ذہنی تعصب کہتے ہیں۔ رومی اسے دل کے آئینے کا زنگ قرار دیتے ہیں۔ جب تک دل کا یہ آئینہ ان آلائشوں سے، کینے سے پاک نہیں ہوتا نا، تب تک انسان پر زندگی کا اصل مقصد کھول ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہر فرد کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اس کی لگن اس کے دل میں کہیں موجود ہے، بس اس آئینے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ صدیوں پہلے کی یہ باتیں آج کے انسان کی الجھنوں کا کتنا واضح جواب دے رہی ہیں۔ 100%۔ اچھا، اسی تناظر میں جو پہلی کہانی ہمارے ذرائع میں سامنے آتی ہے وہ ایک بہت ہی گہرا سبق لیے ہوئے ہے۔ اس کا نام ہے نامناسب دعا۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کا کتنا غلط اندازہ لگاتا ہے۔ یہ واقعہ انسان کی جلد بازی اور اپنی برداشت کے بارے میں غلط فہمی کی ایک زبردست مثال ہے۔ اکثر انسان جذبات میں آ کر ایسی چیزیں مانگ بیٹھتا ہے جو اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ کہانی کا احوال کچھ یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی شدید بیمار ہو گئے۔ بیماری نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ گویا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ صحابی آپ کو دیکھ کر ایسے خوش ہوئے جیسے مردے کو زندگی مل گئی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ کیا تم نے بیماری میں اللہ سے کوئی خاص دعا مانگی تھی؟ اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ واقعی چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آخرت کا جو بھی عذاب ہے وہ انہیں اسی دنیا میں دے دیا جائے۔ یہاں جو سب سے غور طلب پہلو ہے وہ انسان کے اپنے نفس کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم بڑے مضبوط ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو ناراضگی کا اظہار فرمایا اور انہیں سختی سے منع کیا، کیونکہ انسان کا جسم اور نفس تو بہت کمزور ہے۔ بالکل، وہ اللہ کے عذاب یا کسی کڑی آزمائش کو برداشت کرنے کی معمولی سی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ رومی اس سے یہ سبق نکالتے ہیں کہ بندے کو ہمیشہ عاجزی کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ کوئی بہادری نہیں ہے کہ انسان خود کو جان بوجھ کر مصیبت میں ڈالے۔ سچ کہا آپ نے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یعنی دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ خیر، اسی حوالے سے ایک اور کہانی ہے، بچے کی گواہی۔ یہ بتاتی ہے کہ حقائق کو دیکھنے کے لیے ظاہری تجربے سے زیادہ باطنی نور چاہیے ہوتا ہے۔ یہ حقائق
ظاہری حقیقت اور باطنی نور کے فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر اور تجربہ ہی انسان کو دانا بناتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی اس کو بالکل بدل دیتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک کافر عورت اپنے 2 ماہ کے دودھ پیتے بچے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ مقصد محض آزمائش تھا۔ ماں کے چہرے پر کفر اور غصہ تھا، لیکن اچانک سب کو حیران کرتے ہوئے اس 2 ماہ کے شیر خوار بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ! اس نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور رسالت کی گواہی دی۔ ماں تو سکتے میں آ گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ تجھے یہ سب کس نے سکھایا؟ تو بچے کا جواب تھا کہ میرے سر کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور مجھے اوصاف سکھا رہے ہیں۔ اب اگر ہم اسے ایک علامتی تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ صرف معجزے کا بیان نہیں ہے۔ روحانیت کی دنیا میں ظاہری عمر یا عقل سے کئی زیادہ اہمیت باطنی نور کی ہوتی ہے۔ ایک شیرخوار بچہ جس کے ذہن پر دنیا داری کے تعصب کا زنگ نہیں لگا، وہ ان حقائق کو دیکھ لیتا ہے جو ایک سمجھدار انسان اپنی ضد کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتا۔ یعنی وہ بچہ اسی آئینہ دل کی مثال ہے جو بالکل صاف ہے۔ اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ نیک لوگوں اور سچے نبیوں کی قربت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، اور حق سے جڑنے کی تڑپ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ ہماری جو اگلی کہانی ہے نا، ستون حنانہ کا واقعہ، جسے جدائی کا صدمہ کہا گیا ہے، وہ تو بہت ہی جذباتی ہے۔ عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر تمثیل شاید ہی کوئی ہو۔ یہ سوئے ہوئے نفس کو جھنجھوڑتی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ مسجد نبوی میں کھجور کا ایک خشک تنا ہوا کرتا تھا، جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب نیا ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے تو اس بے جان خشک لکڑی سے باقاعدہ کسی بچے کے رونے اور ہچکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ اکبر! پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، اس کے پاس گئے اور اسے بالکل ویسے گلے لگایا جیسے روتے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے۔ تب جا کر اسے سکون ملا۔ دیکھیں، رومی یہاں رک کر ایک بہت بڑا فکری سوال کھڑا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک خشک کٹی ہوئی لکڑی کے اندر جدائی کا اتنا شدید احساس ہو سکتا ہے، تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، وہ اتنی غفلت کا شکار کیوں ہے؟ آج کل ہم دنیا کی فانی نعمتوں اور سکرینز میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمارا باطن سن ہو چکا ہے۔ بالکل، ہمیں خالق سے دوری کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ انسان بظاہر زندہ ہے لیکن باطنی طور پر مردہ ہے۔ ایسا ہی ہے، اور یہی غفلت انسان کو یہ سمجھنے نہیں دیتی کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اور اسی رویے کی منظر کشی ہماری اگلی کہانی سیاہ سانپ میں ملتی ہے۔ ہم اکثر اچانک نقصانات پر بڑا شکوہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہانی تو تقدیر پر راضی رہنے کا ایک نیا ہی زاویہ دکھاتی ہے۔ انسان کا المیہ یہ ہے نا کہ وہ چیزوں کو صرف فوری فائدے کی حد تک دیکھتا ہے۔ کہانی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے بعد اپنا موزہ پہننے لگے تو ایک عقاب تیزی سے آیا اور موزہ چھین کر اڑا لے گیا۔ عام انسان تو یہی سوچے گا کہ یہ کیسی مصیبت ہے، لیکن کچھ دیر بعد اس عقاب نے وہ موزہ بلندی سے زمین پر زور سے پٹکا اور اس میں سے ایک کالا انتہائی زہریلا سانپ نکل کر گرا۔ تب عقاب نے عرض کی کہ میں نے یہ بظاہر گستاخی اس لیے کی تھی کیونکہ حق تعالیٰ نے مجھے آپ کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ یہاں سب سے قابل غور بات زندگی میں آنے والی مصیبتوں کا فلسفہ ہے۔ ذرا روزمرہ زندگی کو دیکھیں، ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہمارا موزہ چھن گیا مطلب نوکری چلی گئی، رشتہ ٹوٹ گیا یا فلائٹ چھوٹ گئی، ہم رونے لگتے ہیں۔ ہم بلبلا اٹھتے ہیں۔ بالکل، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ بعض اوقات جو چیز بڑی مصیبت لگ رہی ہوتی ہے وہ ہمیں کسی بہت بڑی ہلاکت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ رومی سکھاتے ہیں کہ حالات کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہائے وائے کرنے کے بجائے تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو بیرونی نقصان کی بات ہو گئی، لیکن انسان کے اندر بھی تو ایک دشمن بیٹھا ہے جو ہلاکت کی طرف دھکیلتا ہے۔ اس کی تصویر ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں ملتی ہے۔ زہر قاتل مشورہ۔ تکبر کو سمجھنے کے لیے یہ سب سے طاقتور حصہ ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور بدلے میں 4 عظیم نعمتوں کی پیشکش کی: ہمیشہ کی جوانی، صحت، بادشاہت کی بقا اور جنت۔ فرعون یہ سن کر نرم پڑ گیا۔ اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ سے مشورہ کیا
تو انہوں نے بڑی دانش مندی سے کہا کہ یہ سودا بہت سستا ہے، مان لو۔ لیکن پھر فرعون نے ایک فاش غلطی کی، وہ اپنے وزیر حامان کے پاس گیا۔ اور یہیں سے نفس امارہ کا کردار شروع ہوتا ہے۔ حامان کوئی عام وزیر نہیں تھا، وہ فرعون کی انا کا آئینہ دار تھا۔ اس نے کہا کہ تم تو خود خدا ہو، پوری دنیا تمہارے سامنے جھکتی ہے، ایک عام بندے کے آگے کیسے جھک سکتے ہو؟ یعنی اس نے فرعون کے تکبر کی رگ کو چھیڑا؟ بالکل۔ اب دیکھیں، حامان صرف تاریخ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آج کے دور میں حامان ہر اس خوشامدی مشیر کی علامت ہے جو ہمارے تکبر کو تسکین دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جہاں ہم صرف انہی کو سننا پسند کرتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، وہ دراصل ہم اپنے ارد گرد حامان اکٹھے کر رہے ہیں۔ یعنی ہم ایک ایکو چیمبر بنا لیتے؟ بالکل۔ حامان کا یہ مشورہ فرعون کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا۔ اس نے وقتی اللہ کے لیے ابدی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ یہ حکایت ایک اعلام ہے کہ ہم کس سے مشورہ لے رہے ہیں۔ ایک سچا مشورہ وقتی کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن زندگی بچاتا ہے۔ اور اسی بے وقوف کی صحبت کے نقصانات پر ایک اور کمال کہانی ہے، بے وقوف کی صحبت۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حالانکہ ایک الجھن ہوتی ہے کہ وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو ایک بے وقوف سے کیوں بھاگ رہے تھے؟ جی، ان کا ایک بے وقوف سے ڈر کر بھاگنا بہت گہرا مفہوم رکھتا ہے۔ لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ وہ تیزی سے جان بچا کر پہاڑ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ پیچھے تو کوئی درندہ نہیں، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں ایک احمق سے بھاگ رہا ہوں۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے کہ آپ تو پیدائشی اندھوں کو بینائی دیتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، تو ایک بے وقوف کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حماقت کوئی عام بیماری نہیں، یہ ایک الہی قہر ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اب رومی کے ہاں احمق کا مطلب کم آئی کیو والا شخص نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو روحانی اصطلاح میں ہے۔ جی، صوفیانہ اصطلاح میں حماقت یہ ہے کہ انسان حق کو پہچان لے لیکن پھر بھی تکبر اور ضد کی وجہ سے تسلیم کرنے سے انکار کر دے، جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لے۔ اور ایسے شخص کی صحبت صحت مند انسان کو بھی زہر آلود کر دیتی ہے۔ اسی لیے تنہائی بہتر ہے، غلط صحبت تو کینسر کی طرح ہے۔ بالکل۔ اور اسی حماقت کی ایک عملی شکل ہمیں اگلی کہانی میں نظر آتی ہے، بے وقوف ہمسفر۔ جب کسی نااہل انسان کے ہاتھ میں وہ طاقت آ جائے جس کا وہ حقدار نہیں، تو انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ تو شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی بڑی خوفناک مثال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق شخص سفر کر رہا تھا۔ راستے میں پرانی گلی سڑی ہڈیاں پڑی تھیں۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور وہ ضد کرنے لگا کہ مجھے اس میں اعظم سکھا دیں تاکہ میں انہیں زندہ کر سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ یہ تیرے بس کا کام نہیں، اس میں ہلاکت ہے، مگر وہ نہ مانا۔ آج بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب انسان محنت کرنے، اپنا ظرف بنانے کے بجائے روحانیت میں شارٹ کٹ چاہتا ہے تو تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ناسمجھ بچے کے ہاتھ میں بھری ہوئی بندوق دے دی جائے۔ بالکل۔ جب انسان حق والوں کی نصیحت کو نظر انداز کر کے تماشے کے لیے ایسی چیزیں مانگتا ہے تو اپنے ہاتھوں قبر کھودتا ہے۔ اور اس کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب اس کی ضد پر دعا کی گئی تو وہ ہڈیاں زندہ ہو کر کوئی عام جانور نہیں بلکہ خوفناک کالا شیر بن گئیں، اور اس شیر نے زندہ ہوتے ہی اس احمق کو چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ کیونکہ وہ علم اللہ کی قربت کے لیے نہیں، اپنی انا کو پھولانے کے لیے مانگ رہا تھا۔ ظرف سے زیادہ ملی چیز ہمیشہ تباہ کرتی ہے۔ ان تمام تاریخ کہانیوں کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس مطالعے کی شاید سب سے روشن اور خوبصورت کہانی کی طرف، آنکھوں کی طلب۔ یہ حضرت صفورہ کی کہانی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ اس حکایت میں طلب صادق یعنی سچی لگن اپنے عروج پر ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ قربانی کا اصل مفہوم کیا ہے۔ روایت ہے کہ ان کے دل میں اللہ کے نور، اس تجلی کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی تھی، اتنی شدید تڑپ پیدا ہوئی کہ وہ روتی رہتی تھیں، اور اس رونے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئیں، دنیاوی طور پر اندھی ہو گئیں۔ لیکن کہانی کا اصل رخ تب سامنے آتا ہے جب ایک عورت ان سے ہمدردی سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں اپنی ان خوبصورت آنکھوں کے چلے جانے کا دکھ ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ انہوں نے نہایت سکون سے کہا کہ میں نے اپنی یہ ظاہری آنکھیں اپنے محبوب کی رضا اور اس کے جلوے کی طلب میں قربان کر دی ہیں، اور اگر 1000 آنکھیں بھی ہوتی نا تو وہ بھی بغیر ہچکچاہٹ کے قربان کر دیتی۔
مجھے ان کے جانے کا رتی برابر دکھ نہیں ہے۔ اور اس سچی محبت کا صلہ یہ ملا کہ حق تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ان کی بینائی غیبی طور پر واپس آ گئی، ایک معجزے کی طرح۔ یہ روحانیت کا اصل جوہر ہے۔ جب انسان دنیا کی فانی چیزوں کو کھونے سے ڈرتا ہے، اسے باطنی نور نہیں ملتا، لیکن جب وہ سب سے قیمتی اثاثہ بھی حق کی تلاش میں قربان کرنے کو تیار ہو جائے تو اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ ظاہری نقصانات کی ایسی تلافی ہوتی ہے جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ تو اگر ہم ان تمام کہانیوں کا نچوڑ نکالیں، چاہے وہ کم فہم صحابی ہو، معصوم بچہ، رونے والا بے جان درخت، وہ سیاہ سانپ حامان جیسا مشیر، یا وہ ضد میں جان گنوانے والا ہمسفر، یہ سب کچھ اسی آئینے کی بات ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ رومی کی حکایات دراصل ہمارے دل کے آئینے کو صاف کرنے کا ایک اوزار ہیں۔ ہرس، ضد اور بے وقوفی وہ زنگ کی تہیں ہیں جو ہمیں حقیقت دیکھنے سے روکتی ہیں۔ اور یہی رومی کے قلم کا کمال ہے۔ یہ صرف تاریخ کے قصے نہیں ہیں، ہمیں انہیں ایک آئینے کی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کردار ہمارے معاشرے میں اور سب سے بڑھ کر خود ہمارے اندر کہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ یہیں پر ہم آج کی اس تفصیلی نشست کو سمیٹتے ہیں۔ یقیناً بہت کچھ نیا سوچنے کا موقع ملا ہے، لیکن گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت اہم فکری بات باقی رہ جاتی ہے۔ جی، ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں فرعون جیسے تکبر، حامان جیسے زہریلے مشیروں یا اس احمق ہمسفر کا سامنا ضرور کرتا ہے۔ یا شاید اگر ایمانداری سے جائزہ لیا جائے تو ہمارے اپنے اندر ہی وہ سرکش حامان چھپا بیٹھا ہے جو ہماری جھوٹی انا کو ہوا دیتا ہے۔ سننے والوں کے لیے اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی دل کے اس آئینے پر پڑی ہرس اور ضد کی تہوں کو صاف کرنے کی سچی تیاری ہے؟ کیا حق کی طلب حضرت صفورہ جیسی اتنی کھری ہے کہ ظاہری نقصانات کے خوف سے بالاتر ہو کر اصل رب کو پہچانا جا سکے؟ اس کا جواب کائنات میں کہیں باہر نہیں، ہر انسان کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو 800 سال پرانی ہے، لیکن آج کے اس ذہنی دباؤ اور بے سکونی سے بھرے دور میں بھی بالکل تازہ لگتی ہے۔ جی بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں مولانا جلال الدین رومی کی عظیم کتاب حکایات رومی کی، اور یہ بظاہر تو عام کہانیاں لگتی ہیں، لیکن دراصل یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا ایکس رے ہے۔ اور اس ایکس رے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں، رومی صرف اخلاقی درس نہیں دیتے، وہ انسانی نفس کی ان گہری تہوں تک جاتے ہیں جنہیں آج کی جدید نفسیات ہمارا ایگو کہتی ہے۔ بالکل، ہماری وہ لاشعوری خواہشات جو ہمیں کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ بالکل وہی۔ ان کہانیوں میں بادشاہ بھی ہیں، جانور بھی ہیں، لیکن بغور دیکھا جائے تو وہ سب ہمارے ہی اندر کے مختلف روپ ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے یہ صدیوں پرانے اسباق معلومات کے اس بے پناہ شور میں ہمیں خود آگاہی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی خاص واقعے سے۔ ضرور آغاز کیجیے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت سے پہلے کے دور کا واقعہ ہے، جب وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ریوڑ سے ایک بکری الگ ہو کر جنگل کی طرف بھاگ نکلتی ہے۔ جی، وہ کافی دور نکل جاتی ہے۔ ہاں، اور حضرت موسیٰ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ صحرا کی گرمی ہے، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور طویل فاصلہ، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے بالکل ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ زخمی ہو جاتے ہیں اور بری طرح تھک جاتے ہیں، اور بالآخر وہ بکری بھی نڈھال ہو کر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب عام انسانی رویہ یا ہمارا ایگو اس صورتحال میں کیا کہے گا؟ یقیناً غصہ آئے گا، جھنجھلاہٹ ہوگی۔ بالکل، دل چاہے گا کہ اس جانور کو پیٹا جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان اور ایک عظیم رہنما کا فرق واضح ہوتا ہے۔ جب ہم آج کل ایموشنل انٹیلیجنس یا جذباتی ذہانت کی بات کرتے ہیں تو یہ واقعہ اس کی ایک شاندار عملی مثال ہے۔ صحیح۔ جب حضرت موسیٰ اس بکری تک پہنچتے ہیں تو غصے کے بجائے وہ انتہائی شفقت سے اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ رو کر کہتے ہیں کہ تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا، کم از کم اپنے آپ پر، اپنے پیروں پر تو رحم کھایا ہوتا۔ واہ، یعنی وہ اپنی تکلیف کے باوجود اس جانور کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ شفقت دکھا رہے ہیں۔ یہ نقطہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے کارپوریٹ کلچر کو ہی دیکھ لیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ایک باس یا لیڈر وہ ہے جو غصہ کرے، رعب جمائے. اور غلطی کرنے والے کو سخت سزا دے کر مثال بنا دے۔ جی ہاں، لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ سچی قیادت طاقت کے بیجا استعمال میں نہیں ہے، بلکہ ہمدردی اور برداشت میں چھپی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ رومی اس واقعے سے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ ہستی نبوت کے منصب کے لیے بالکل موزوں ہے۔ مطلب کائنات کے سب سے بڑے عہدے کے لیے جو خوبی دیکھی گئی وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی۔ جی، وہ مخلوق خدا کے لیے بے لوث شفقت تھی۔ آج کا کوئی بھی مینیجر یا گھر کا بڑا اس سے یہ سیکھ سکتا ہے کہ جب کوئی بھٹک جائے تو اسے ڈرانے کی بجائے نرمی سے واپس لایا جائے۔ اچھا، قیادت میں اس نرمی کی بات ہو رہی ہے تو میرے ذہن میں فوراً ایک سوال ابھرتا ہے کہ اگر لیڈر اتنا ہی نرم اور درگزر کرنے والا ہو تو پھر اس کا رعب کیسے قائم ہوگا؟ لوگ تو اسے کمزور سمجھیں گے نا؟ بالکل، لوگ تو کمزور سمجھیں گے۔ رومی کی کتاب میں ہی اس کا ایک انتہائی حیران کن جواب ایک اور واقعے میں ملتا ہے۔ جی، وہ قاصد روم والا واقعہ۔ جی ہاں، خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور قیصر روم کے ایک سفیر کا واقعہ ہے۔ یہ سفیر ایک عظیم الشان سلطنت سے مدینہ منورہ آتا ہے اس توقع کے ساتھ کہ مسلمانوں کے حکمران کا محل تو یقیناً آسمان سے باتیں کرتا ہوگا، اور وہ لوگوں سے خلیفہ کے محل کا پوچھتا ہے۔ جی، اور لوگ اسے ایک قبرستان کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ سفیر اس جگہ پر پہنچتا ہے تو جو منظر دیکھتا ہے وہ اس کے تمام تر دنیاوی تصورات کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آدھی دنیا کا حکمران بغیر کسی پہرے دار کے تنہا ننگی مٹی پر ایک درخت کے سائے میں سو رہا ہے۔ رومی بتاتے ہیں کہ اس سفیر پر ایک ایسی ہیبت اور لرزہ طاری ہوتا ہے کہ اس کا پورا جسم کانپنے لگتا ہے۔ اب نفسیاتی طور پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ خوف کس چیز کا تھا۔ وہاں کوئی تلوار یا فوج تو موجود نہیں تھی۔ ہاں، یہیں سے ہماری آج کی مادی سوچ پر ضرب پڑتی ہے۔ ہم لوگ اکثر مہنگے کپڑوں، بڑی گاڑیوں سے لوگوں پر رعب قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا مادی سامان ہمارے پاس ہوگا لوگ ہم سے اتنا ہی ڈریں گے۔ بالکل۔ جبکہ رومی تشریح کرتے ہیں کہ مادی چیزوں سے پیدا ہونے والا رعب کھوکھلا ہوتا ہے۔ اس قاصد کے کانپنے کی وجہ دراصل وہ حقیقی رعب تھا جو اللہ ان لوگوں کے چہروں میں ڈال دیتا ہے جن کے دل تقویٰ سے روشن ہوتے ہیں۔ یعنی سچی طاقت باہر سے نہیں آتی۔ بالکل نہیں، وہ انسان کے اندر سے آتی ہے۔ جو انسان سچائی پر کھڑا ہو اور دنیاوی لالچ سے پاک ہو، اس کی سادگی میں بھی ایک ایسی ہیبت ہوتی ہے جو محلات میں رہنے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہو جائے تو وہ مادی چیزوں کی محتاجی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جی، اور اس میں نفس کی بہت بڑی تربیت ہے۔ جب تک انسان دنیا کو متاثر کرنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے وہ خوف کا شکار رہتا ہے۔ خالق کی رضا کا طالب دنیاوی خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس باطنی طاقت اور سچے یقین کی بات کو اگر ہم ذرا مزید گہرائی میں لے جائیں تو محبت اور عشق کے دعووں کا بھی تو ایک کڑا امتحان ہوتا ہے۔ ہاں، لوگ زبانی طور پر تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب عملی طور پر کچھ ثابت کرنا پڑے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ایک زبردست روحانی حقیقت کو کھولتا ہے۔ وہ واقعہ جب ان پر ایک عجیب سی جذب کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جی، ایک دیوانگی سی کیفیت۔ لوگوں نے بظاہر انہیں پاگل سمجھا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ صوفیانہ روایات میں یہ ایک بہت دلچسپ مقام ہوتا ہے جہاں انسان دنیاوی سمجھ بوجھ سے بالا تر ہو کر ایک مختلف روحانی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ درست کہا۔ تو جب وہ قید خانے میں ہوتے ہیں تو ان کے کچھ عقیدت مند ان سے ملنے آتے ہیں۔ ذوالنون مصری ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ اور وہ فخر سے جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے سچے عاشق اور مرید ہیں۔ جی، یہ سنتے ہی انہوں نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے زمین سے پتھر اٹھائے اور ان محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو مارنے کے لیے ان کی طرف دوڑے۔ وہ تمام عقیدت مند گھبرا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، جان بچا کر بھاگ گئے۔ بالکل۔ اس پر ذوالنون مصری ہنس پڑے اور فرمایا، تم کیسے عاشق ہو جو محبوب کے ہاتھ سے آئے ہوئے ایک پتھر سے ڈر کر بھاگ گئے؟ تصوف کی اصطلاح عشق حقیقی کو سمجھنے کا یہ بہترین پیمانہ ہے۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو جب تعلق میں سب اچھا چل رہا ہو تو ہر کوئی محبت کے دعوے کرتا ہے۔ لیکن رومی بتاتے ہیں کہ روحانی راستے پر محبت کا مطلب صرف نعمتوں پر خوش ہونا نہیں ہے۔ جی،
سچا عاشق وہ ہے جو خالق کائنات کی طرف سے آنے والی تکلیف یا آزمائش پر بھی مسکرائے۔ وہ پتھر دراصل ان آزمائشوں کی علامت ہیں جو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھیں تو کتنی سچائی نظر آتی ہے اس بات میں۔ ہماری زندگی میں ذرا سی معاشی تنگی آ جائے تو ہمارا ذہن فوراً شکوے شکایتوں سے بھر جاتا ہے۔ ہم فوراً خود کو مظلوم سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ کہانی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ یہ رکاوٹیں دراصل وہ پتھر ہیں جو یہ پرکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ کتنا سچا ہے۔ اور اس میں ایک اور زاویہ بھی ہے کہ جب کوئی اس تکلیف کو ایک امتحان سمجھ کر قبول کر لیتا ہے تو اس کی چبھن ختم ہو جاتی ہے۔ اسے جدید نفسیات میں ری فریمنگ کہتے ہیں، جہاں آپ منفی واقعے کو مثبت ارتقائی عمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار یہ آزمائش ظاہری حالات کے بجائے انسان کے اپنے اندر سے آتی ہے، شک اور وسوسے کی صورت میں۔ جی بالکل، اندرونی کشمکش۔ رومی کی ایک اور کہانی اسی کا احوال ہے۔ ایک شخص راتوں کو اٹھ کر نہایت خلوص سے اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اسے ایک عجیب سی لگن ہوتی ہے۔ اور اسی دوران شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے۔ جی، شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اتنی دیر سے پکار رہے ہو، کیا کبھی آسمان سے کوئی جواب آیا؟ تو بس اندھیرے میں اکیلا ہی بولے جا رہا ہے۔ یہ آج کے انسان کا شاید سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم ٹیکنالوجی اور فوری نتائج کی عادی ہو چکے ہیں نا۔ ہمیں ہر چیز فوراً چاہیے۔ بالکل، ایک میسج کریں تو فوراً جواب چاہیے۔ یہی رویہ ہم دعاؤں میں بھی لے آئیں۔ جب اس شخص کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی مایوس ہو کر ذکر چھوڑ دیتا ہے، سو جاتا ہے مایوس ہو کر۔ اور پھر اسی رات خواب میں اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ اسے مایوسی کی وجہ پوچھتے ہیں۔ اور جب وہ شخص حال بتاتا ہے تو خضر علیہ السلام جو جواب دیتے ہیں وہ تصوف کی پوری فکر کا سب سے روشن لمحہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا اللہ کہنا ہی اصل میں میرا لبیک کہنا ہے۔ اس ایک جملے میں کتنا بڑا نفسیاتی بوجھ اتر جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام دراصل اسے سمجھا رہے ہیں کہ اگر دل میں اپنے رب کو پکارنے کی تڑپ پیدا ہو گئی ہے تو وہ تڑپ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ تعلق جڑا ہوا ہے۔ اگر خالق کو پکار سننا منظور نہ ہوتا تو وہ کبھی دل میں یہ ذکر کرنے کی توفیق ہی پیدا نہ کرتا۔ بالکل صحیح۔ اس بات کو آج کی زندگی پر لاگو کریں تو ہم اکثر منزل تک پہنچنے کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ سچائی کی تلاش بذات خود ایک بہت بڑی منزل ہے۔ نیکی کا خیال آنا ہی ایک انعام ہے۔ وسوسے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ یقین کو متزلزل کرے، لیکن جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ پکارنے کی طاقت بھی اسی خالق کی عطا ہے تو انسان نتائج کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ واقعی یہ دل کو چھو لینے والی بات ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کے آخری واقعے کی طرف چلتے ہیں جو ان باتوں کا ایک طرح سے عروج ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو خود کو بھٹکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جی، وہ سارنگی نواز کی کہانی۔ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے ایک بوڑھے موسیقار کی کہانی۔ اس نے اپنی ساری زندگی گانے بجانے میں گزار دی۔ جب بڑھاپا آیا تو آواز خراب ہو گئی، انگلیاں کمزور پڑ گئیں، اور دنیا نے اسے یکسر فراموش کر دیا۔ بالکل۔ غربت اور انتہائی مایوسی کے عالم میں وہ مدینہ کے ایک ویران قبرستان میں جا بیٹھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیاوی سہارے مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ جب کوئی امید نہیں بچتی تب انسان اپنے اندر کی اس آواز کی طرف مڑتا ہے جسے اس نے غفلت میں دبا کر رکھا تھا۔ وہ بوڑھا شخص وہاں بیٹھ کر سارنگی بجاتا ہے اور زار و قطار روتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اب چونکہ مجھے کوئی نہیں سنتا تو میں صرف تیرے لیے بجاؤں گا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الہام کرتا ہے، جی، خواب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے کہ ہمارے ایک خاص بندے کی مدد کریں جو فلاں قبرستان میں ہے۔ جب حضرت عمر بیت المال سے کچھ رقم لے کر وہاں پہنچتے ہیں تو وہ بوڑھا خلیفہ وقت کو دیکھ کر خوف اور شرمندگی سے کانپ جاتا ہے۔ اور یہ شرمندگی اس کی نفسیات میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا لمحہ بنتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ٹوٹی پھوٹی پکار کو آسمانوں پر سن لیا گیا ہے تو اس پر ندامت کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹتا ہے کہ وہ اپنی سارنگی زمین پر مار کر توڑ دیتا ہے۔ وہ رو رو کر اپنی پچھلی غفلت پر سچی توبہ کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہم کینسل کلچر میں رہتے ہیں جہاں انسان کی ایک غلطی پر معاشرہ اسے مسترد کر دیتا ہے، پوری زندگی کی اچھائی بلا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ واقعہ اللہ کی لامحدود رحمت کا شاندار منظر پیش کرتا ہے۔ خالق نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے ساری عمر غفلت میں گزاری، اس نے صرف اس بوڑھے کے اس ایک لمحے کی سچی ندامت کو قبول کر لیا۔
صوفیانہ فکر میں ندامت کے آنسوؤں کی طاقت کسی بھی بڑی ظاہری عبادت سے زیادہ مانی گئی ہے۔ انسان کا نفس اکثر اسے باور کراتا ہے کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کہانی بتاتی ہے کہ ایک لمحے کی سچی توبہ سارے پچھلے بوجھ کو دھو دیتی ہے۔ سارنگی کا ٹوٹنا دراصل اس پرانے نفس اور انا کا ٹوٹنا تھا جو اسے اب تک غفلت میں رکھے ہوئے تھا۔ جب یہ خول ٹوٹتا ہے تو انسان ایک نئی روحانی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے سے گزرتے ہوئے اگر ہم ان تمام بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پروئیں تو بڑی خوبصورت تصویر ابھرتی ہے۔ طاقت کے نشے میں اندھے ہونے کے بجائے بھاگی ہوئی بکری جیسی شفقت اپنانے میں اصل قیادت چھپی ہے۔ بالکل۔ ظاہری نمود و نمائش کے بجائے سادگی میں سچا رعب ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ محبت کے دعوے امتحان مانگتے ہیں اور نیکی کی تڑپ پیدا ہونا ہی سب سے بڑی قبولیت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب انسان ندامت کے ساتھ پلٹتا ہے تو خدا کی رحمت اسے تنہا نہیں چھوڑتی۔ ان کہانیوں کی افادیت یہی ہے کہ یہ آج کے انسان کے رویوں اور مایوسیوں کا بہترین علاج ہیں۔ مولانا رومی ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا ایک ایسا آئینہ دیتے ہیں جو ہمیں اندر سے بہتر اور مضبوط ہونے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اور اب اختتام پر ان گہرے اسباق کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا خیال جسے تنہائی میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی فرمائیے۔ آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اس بھاگی ہوئی بکری کا واقعہ سنا جو جنگل کی طرف بھاگ کر خود کو زخمی کرتی رہی اور تھک کر نڈھال ہو گئی۔ جی بڑی تفصیل سے بات ہوئی اس پر۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر غور کیجئے، کیا انسان کا اپنا نفس، اس کی اپنی ذات بھی اس بھاگی ہوئی بکری کی طرح نہیں ہے؟ بہت گہری بات ہے یہ۔ جو دن رات اس دنیاوی دوڑ، مادی خواہشات اور بے سکونی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر خود کو زخمی کر رہا ہے؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو کیا اس تھکے ہوئے زخمی نفس کے ساتھ وہ نرمی اور وہ شفقت برتی جا رہی ہے جو حضرت موسیٰ نے اس بے زبان جانور کے ساتھ برتی تھی؟ یا پھر ہم خود اپنے ہی سب سے بڑے ظالم بن بیٹھے ہیں؟ بالکل، ہم مزید خواہشات کے کوڑے برسا کر خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو اپنی ترجیحات پر ایک نئی نظر ڈالنے پر مجبور کرتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ تفصیلی جائزہ ہر انسان کو خود شناسی کا ایک نیا راستہ تلاش کرنے میں مدد دے گا۔ انشاءاللہ۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مولانا رومی کی یہ حکایات محض کوئی اخلاقی درس نہیں ہیں۔ یہ انسانی روح کا ایکس رے ہے۔ ایکس رے بڑی زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ شکریہ۔ دیکھیں، یہ کہانیاں قرآن و سنت کی روشنی میں لکھی گئی ہیں تاکہ انسان اپنے نفس کے فریب سے نکل سکے۔ یعنی ہم ان کہانیوں کو پڑھتے ہوئے دراصل اپنے ہی عکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ عکس ہمیں پہلی ہی کہانی میں بڑا واضح نظر آتا ہے، حکایت نمبر 55 جو کہ شیر پر سواری کے حوالے سے ہے۔ جی، تالقان کے اس شخص کا قصہ جو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو جاتا ہے۔ بالکل، وہ اتنی عقیدت سے ان کے گھر جاتا ہے، لیکن دستک دینے پر شیخ کی بیوی باہر آتی ہے اور اس بیچارے کو برا بھلا کہتی ہے، اور خود شیخ کو بھی سخت تانے دیتی ہے۔ صحیح، اور وہ شخص دل برداشتہ ہو کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا۔ لیکن جنگل میں جو منظر وہ دیکھتا ہے وہ تو مطلب انسانی عقل کو دنگ کر دینے والا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ شیخ ایک خونخوار شیر پر سوار ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوڑے کی جگہ زندہ سانپ ہے۔ مجھے نا یہ تضاد بہت پراسرار لگتا ہے۔ ایک طرف وہ گھر میں اتنی تلخی برداشت کر رہے ہیں اور دوسری طرف کائنات کی اتنی خطرناک قوتیں ان کے تابع۔ کیا گہری بات ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اسے نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو یہ صبر کی وہ منزل ہے جہاں انسان اپنی انا کو مکمل طور پر مار دیتا ہے۔ جو رضائے الہی کے لیے لوگوں کی ایذا برداشت کرتا ہے، قدرت اسے کائنات پر حکمرانی کی طاقت دے دیتی ہے۔ یہ بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم جن مشکل حالات سے بھاگنا چاہتے ہیں شاید وہی ہماری روحانی تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ظاہری اور باطنی حقیقت کا ایک اور پہلو ہمیں حکایت 56 میں ملتا ہے، مرض عشق کے نام سے۔ وہ بادشاہ جس کو ایک خوبصورت کنیز سے عشق ہو جاتا ہے؟ جی وہی، لیکن کنیز اچانک بیمار پڑ جاتی ہے اور تمام شاہی طبیب ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ بیماری تو جسم کی تھی ہی نہیں۔ پھر ایک الہی طبیب آتا ہے جو روح کی نبض پکڑتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ کنیز سمرقند کے ایک سونار کے عشق میں مبتلا ہے۔
اور اس طبیب کا علاج کا طریقہ تو دیکھیں کتنا کمال ہے۔ جی، وہ اس سنار کو بلواتا ہے اور اسے ایک ایسا شربت پلاتا ہے جس سے اس کی ساری ظاہری چمک دمک اور حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ بدصورت ہوتا ہے کنیز کا نام نہاد عشق بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یہی تو نکتہ ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ جسے ہم محبت سمجھتے ہیں وہ اکثر محض ظاہری حسن اور ہوس کا سراب ہوتا ہے۔ اصل عشق صرف اللہ کی ذات سے ہے، کیونکہ صرف وہی ذات فانی نہیں ہے۔ یعنی وقتی کشش کا علاج حقیقت کو پہچاننا ہے، اور حقیقت کے سامنے انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ چیز ہمیں حکایت 57 میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور مچھر کے مقدمے میں نظر آتی ہے۔ وہ ایک بہت ہی دلچسپ تمثیل ہے۔ مچھر دربار میں آ کر ہوا کے خلاف شکایت کرتا ہے۔ ہاں، کہ ہوا مجھے اڑا دیتی ہے، لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام انصاف کے لیے ہوا کو بلاتے ہیں تو ہوا کے آتے ہی مچھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی کہانی ہے، لیکن صوفیاء کرام اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ مچھر انسان کا نفس یا انا ہے اور ہوا حق تعالیٰ کا ظہور ہے۔ یعنی انا صرف تب تک شور مچاتی ہے جب تک حق سامنے نہیں آتا۔ بالکل، اللہ کے جلوے کے سامنے انسان کی میں کا وجود ویسے ہی مٹ جاتا ہے جیسے تیز ہوا کے سامنے ایک کمزور مچھر۔ اور یہ جو ہماری میں ہے نا، یہ کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے، اس کی جھلک حکایت 58 میں مور کی صورت میں بھی ملتی ہے۔ وہ مور جو اپنے ہی خوبصورت پر نوچ رہا ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہی خوبصورتی شکاریوں کو دعوت دیتی ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں تو یہ شہرت کی حوص کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ بلا شبہ، شہرت یا ظاہری کمال بعض اوقات سب سے بڑی آزمائش بن جاتے ہیں۔ گمنامی اور عافیت میں جو سکون ہے وہ دنیا کی واہ واہ میں نہیں مل سکتا۔ مور کا پر نوچنا دراصل بلاؤں سے بچنے کا طریقہ تھا۔ اور ہم اکثر بلائیں خود ہی دعوت دے کر بلاتے ہیں، جیسے حکایت 59 میں وہ شخص جو راستے میں کانٹے دار جھاڑی بو دیتا ہے اور پھر اسے اکھاڑنے میں مسلسل سستی کرتا ہے۔ ہاں، مطلب وہ سوچتا ہے کہ کل اکھاڑ دوں گا، پرسوں اکھاڑ دوں گا۔ یہ تو بالکل ہماری بری عادتوں جیسا ہے۔ یہ انسان کے ارادے کی کمزوری کا بڑا زبردست تجزیہ ہے۔ وہ کانٹے دار پودا ہمارے اندر کی برائی ہے۔ وقت کے ساتھ برائی کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور انسان خود بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک وقت آتا ہے جب انسان مکمل بے بس ہو جاتا ہے، اس لیے برائی کو شروع میں ہی ختم کرنا ضروری ہے۔ بالکل، اور یہ خواہشات کیسے دھوکہ دیتی ہیں اس کا ذکر حکایت 60 اور 61 میں ملتا ہے۔ دنیا کی فریب کاری۔ جی، پہلے ایک شہزادہ جادوگرنی کے سحر میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر دوسری کہانی میں ایک مرید اپنے ہی شیخ کی خادمہ کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ان دونوں واقعات میں جادوگرنی اور خادمہ کا حسن دراصل اس دنیا کی علامت ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ لیکن حکایت 61 میں شیخ کا رد عمل کتنا مختلف ہے۔ وہ غصہ نہیں کرتے۔ جی، وہ خادمہ کو ایک دوا پلاتے ہیں جس سے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے اور مرید کا عشق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت آپ کو دنیا کے جادو سے نکالنے کے لیے آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹاتی ہے۔ سچا مرشد واقعی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اچھا، اب ذرا بندے اور رب کے تعلق کی بات کریں تو حکایت 62 میں ہرات کے نواب اور اس کے وفادار غلاموں کا قصہ ہے جنہیں سخت تکلیفیں دے کر آزمایا گیا، اور انہوں نے وفاداری نہیں چھوڑی۔ بالکل، اور اسی سے جڑی حکایت 63 بھی ہے، اس ماں کے بارے میں جس کے بچے یکے بعد دیگرے وفات پا جاتے ہیں لیکن وہ صدمے کے باوجود صبر کرتی ہے۔ یہ دونوں حکایات بتاتی ہیں کہ دنیا کی تکالیف محبت کا امتحان ہے۔ جس طرح غلاموں نے شکوہ نہیں کیا، ایک مومن کو بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اور اس عورت کے صبر کا کتنا خوبصورت صلہ ملتا ہے جب اللہ اسے دکھاتا ہے کہ اس کے بچے جنت میں کھلے ہوئے پھولوں کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کا کوئی صبر رائے گا نہیں جاتا۔ بے شک، اور جہاں صبر پسندیدہ ہے وہیں معاف کر دینا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ حکایت 64 میں قاضی صاحب ایک ظالم طبیب کو معاف کر دیتے ہیں جس کے غلط علاج سے لوگوں کا نقصان ہوا تھا۔ اور حکایت 65 میں ایک شخص پیاسے کتے کو اپنے جوتے سے پانی پلاتا ہے۔ ان میں رحم کے مختلف پہلو ہیں۔ طاقت ہونے کے باوجود انتقام نہ لینا اور ایک بے زبان کی تکلیف محسوس کرنا۔ انتقام وقتی تسکین دیتا ہے، لیکن معافی اور رحم دلی اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن
بدقسمتی سے لوگ اس رحمانیت سے دور بھاگتے ہیں۔ حکایت 66 میں اندھے دنیا پرستوں کا ذکر ہے جو مال کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ریلیونٹ حکایت 67 کی وہ موٹی تازی گائے ہیں جو ایک سرسبز جزیرے پر سارا دن چرتی ہے، لیکن رات کو اس فکر میں دبلی ہو جاتی ہے کہ کل کیا کھاؤں گی۔ یہ تو بالکل ہمارے آج کے انسان کی کہانی ہے نا۔ 100%۔ اللہ نے ہر نعمت دی ہے، لیکن توکل کمزور ہے۔ آج کی خوشیوں پر شکر کے بجائے کل کے اندیشوں میں جان گھلا رہا ہے۔ حرص اور فکر موجودہ نعمتوں کا مزہ چھین لیتی ہے۔ اور اسی حرص میں انسان غلط صحبت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ حکایت 68 میں چوہے اور مینڈک کی دوستی کا کیا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ وہ ایک رسی سے بندھے ہوتے ہیں، اور جب چیل مینڈک کو لے اڑتی ہے تو چوہا بھی فضا میں لٹکتا ہوا مارا جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ بے وقوف کی سنگت سے بچنا چاہیے۔ اور پھر حکایت 69 میں دیہاتی کے ساتھ شہری شخص کی احسان فراموشی کا ذکر ہے۔ وہ شہر جا کر مخلص دیہاتی کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ یہ معاشرے کے اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ جب ہم صرف مفاد کے لیے رشتے رکھتے ہیں تو ہم اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ بہت تلخ حقیقت ہے۔ اچھا، معاشرتی رویوں سے ہٹ کر حکایت 70 میں ایک نہایت ایمان آفروز واقعہ ہے، ستار العیوب ہونے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا کر رہے ہیں، اور وہی آتی ہے کہ مجمع میں ایک گنہگار موجود ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ پھر وہ شخص دل ہی دل میں سچی توبہ کرتا ہے اور فوراً بارش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ یا اللہ وہ شخص کون تھا؟ تو اللہ کا جواب کتنا پیارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ نافرمانی کر رہا تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا، تو اب جب اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے تو میں اسے کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی تحفظ ہے۔ بالکل۔ اب بقیہ 3 کہانیوں کی طرف آتے ہیں۔ حکایت 71، 72 اور 73۔ 71 میں دوسروں کی سزا سے سبق سیکھنا ہے، اور 72 میں دغاباز زرگر کی پہچان۔ لیکن حکایت 73 جو ہے ظالم شیر والی، وہ بہت گہری ہے۔ جی، وہ شیر جو کنویں میں اپنے ہی عکس کو دوسرا شیر سمجھ کر حملہ کرتا ہے اور ڈوب کر مر جاتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات اور پروجیکشن کا ماسٹر پیس ہے۔ یعنی وہ اپنے ہی تکبر سے لڑ رہا تھا۔ بالکل، شیر کا اپنا ظلم ہی اسے عکس فی صورت نظر آیا۔ انسان بھی اپنی اندرونی برائیوں کو دنیا پر مسلط کرنے کے چکر میں خود اپنی ہی ہلاکت کے کنویں میں گرتا ہے۔ ظالم کو مارنے کے لیے اس کا اپنا غرور ہی کافی ہے۔ کیا بات ہے! اور غرور صرف طاقت کا نہیں ہوتا، علم کا غرور بھی اتنا ہی مہلک ہے۔ حکایت 74 میں وہ اندھیرے میں ہاتھی ٹٹولنے والوں کا قصہ ہے۔ کسی کو پنکھا لگا، کسی کو ستون۔ سب اپنے محدود مشاہدے کو مکمل سچ مان رہے تھے۔ یہ ہماری دنیاوی عقل کی محدودیت پر ایک زبردست چوٹ ہے۔ جی، اندھیرا کمرہ ہماری عقل کی علامت ہے۔ جب تک وحی کی روشنی نہیں آئے گی ہم مکمل سچائی نہیں سمجھ سکتے۔ اور حکایت 75 میں اس نحوی یعنی گرامر کے ماہر اور ملاح کی بات چیت تو بڑی دلچسپ ہے۔ نحوی طنزاً کہتا ہے ملاح کو کہ تم نے نحو نہیں پڑھی تو آدھی زندگی ضائع کر دی۔ اور پھر جب طوفان آتا ہے تو ملاح پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے نہیں، تو ملاح کہتا ہے پھر تو آپ نے پوری زندگی ضائع کر دی۔ اس میں تصوف کا بڑا سبق ہے۔ کتابی علم موت کے سمندر میں کام نہیں آتا، وہاں امر اور تقوی کام آتا ہے۔ صحیح۔ اور اس طوفان سے بچنے کے لیے غفلت سے جاگنا ضروری ہے۔ حکایت 76 میں وہ شخص اندھیرے میں اپنی گائے کی جگہ غلطی سے شیر پر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے اور موت سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ یہ غفلت کی انتہا ہے۔ اور اسی غفلت کو توڑنے کے لیے آج کی آخری حکایت ہے حکایت 77، نفس امارہ کی دیوار۔ ایک پیاسا شخص ندی کے کنارے بہت اونچی دیوار پر بیٹھا ہے۔ وہ دیوار دراصل ہمارا نفس، ہماری انا ہے۔ وہ پانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر وہ دیوار سے ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر ندی میں پھینکتا ہے اور چھپاکے کی آواز اسے روحانی میوزک لگتی ہے۔ یہ مولانا رومی کی تشریحات کا عروج ہے۔ جب انسان مجاہدے سے اپنے نفس کی ایک ایک عادت کو توڑتا ہے تو دیوار چھوٹی ہوتی ہے اور وہ حق کے پانی کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور وہ آواز روحانی سکون کا احساس ہے۔ ان تمام حکایات کو اگر سمیٹیں تو یہ صرف پرانے قصے نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر کے انسان کی کہانیاں ہیں۔ کل کی فکر میں دبلی ہونے والی گائے ہو یا آنا کے کنویں میں گرنے والا شیر۔ بالکل، اور علم تبھی فائدہ دیتا ہے جب اسے عمل میں لایا جائے۔ تو اس نشست کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ ہم سب کسی نہ کسی دیوار پر بیٹھے ہیں۔
لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری اس نفس کی دیوار کی سب سے بھاری اینٹ کون سی ہے جسے آج ہی گرانا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ تاکہ ہم اس روحانی سکون کے چشمے تک پہنچ سکیں۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ یہ صفات جن پر آج ہماری گفتگو ہوگی، ظاہر میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے بس قدیم قصے ہوں۔ جی بالکل، لیکن ان کے باطن میں، ان کہانیوں کے اندر انسانی نفس اور روحانیت کے ایسے راز چھپے ہیں جو صدیوں بعد آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں۔ ایگزیکٹلی، یعنی ہمارا مقصد صرف واقعات بیان کرنا یا کہانیاں سنانا نہیں ہے، ہم ان الفاظ کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور صوفیانہ تصورات جیسے عشق کے حقیقی ہو گیا یا انسانی غفلت، ان کو ان مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے جو سیدھی دل پر اثر کرتی ہیں۔ اور رومی کی ان کہانیوں کی سب سے بڑی خاصیت ہی یہی ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک خاموش انقلاب برپا کرتی ہیں۔ دیکھیں، جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو دراصل ہم کسی اور کی داستان نہیں سن رہے، ہم خود اپنے اندر کی کشمکش اور اپنی انا کا آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر کوئی صرف ظاہری کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ کہانیاں ہمیں ٹھہر کر اپنے باطن کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ اصل علم وہی ہے جو صرف دماغ تک محدود نہ رہے بلکہ روح میں اتر کر آپ کا کردار بدل دے۔ ہاں، اور اسی ظاہری دور اور باطن کی غفلت پر حکایت رومی میں ایک انتہائی زبردست واقعہ ملتا ہے جسے فنکار درزی کی کہانی کہا جاتا ہے۔ او ہاں، وہ درزی والی کہانی بہت دلچسپ ہے نا؟ یعنی ایک شخص کو اپنی ہوشیاری پر بڑا غرور ہوتا ہے۔ وہ محفل میں دوستوں کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ شہر کا جو سب سے چالاک درزی ہے جو لوگوں کے کپڑے چرانے میں ماہر ہے، وہ مجھ سے ایک دھاگا بھی نہیں چرا سکے گا۔ اور پھر وہ اپنا سب سے قیمتی ریشمی کپڑا لے کر اس درزی کی دکان پر جاتا ہے۔ بالکل، وہ اٹلس کا کپڑا لے کر جاتا ہے اور درزی اسے دیکھتے ہی اتنی میٹھی باتوں اور مزاحیہ کہانیوں میں الجھا لیتا ہے، وہ ایسے لطیفے سناتا ہے کہ وہ شخص ہنس ہنس کر بے حال ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ اور اسی ہنسی مذاق کے درمیان درزی اپنی کینچی چلاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، درزی بڑی صفائی سے اس قیمتی کپڑے کا ایک بڑا حصہ کاٹ کر اپنی دکان کے تختے کے نیچے چھپا لیتا ہے، اور کہانی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب درزی دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اگر میں اسے مزید ہنساؤں گا تو اس کی قبا یعنی اس کا جو لباس بننا ہے وہ اس قدر تنگ ہو جائے گا کہ پہننے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ یہ جو استعارہ ہے یہ نہایت گہرا اور چونکانا دینے والا ہے۔ رومی نے یہاں صرف ایک چور درزی کا قصہ نہیں سنایا، انہوں نے ہماری پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ یعنی ہم خود اس دھوکے میں ہیں۔ 100%۔ وہ فنکار درزی دراصل اس دنیا کی مکاری اور دل فریبی ہے۔ وہ جو قیمتی ریشمی کپڑا ہے وہ انسان کی زندگی کی مہلت ہے، ہماری گنی ہوئی سانسیں، اور وہ جو کینچی مسلسل چل رہی ہے وہ گزرنے والا وقت ہے۔ کیا بات ہے! اور ہم ان رنگینیوں میں غافل ہو کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، جب انسان ان لغو کہانیوں اور بے مقصد سرگرمیوں میں پوری طرح لطف اندوز ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ زندگی کو انجوائے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وقت کا درزی اس کی زندگی کا قیمتی وقت چرا رہا ہوتا ہے۔ اور اچانک احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا لباس اس قدر تنگ ہو چکا ہے کہ اب توبہ اور عمل کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ یہ تصور واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ ہم اپنی مصروفیت کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں۔ جی، جبکہ وہ ہمارا اصل سرمایہ کاٹ رہی ہیں۔ اور بالکل اسی طرح کا ایک اور ذہنی پھندا ہے جس میں انسان خود کو قید کر لیتا ہے، وہ ہے وہم۔ رومی نے اس کی وضاحت ایک سخت گیر استاد کے واقعے سے کی ہے۔ ہاں، وہ مکتب کے بچوں والی کہانی۔ صحیح، ایک مکتب میں بچے اپنے استاد کی سختی سے تنگ آ کر ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ ایک بچہ استاد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد جی، آج آپ کا چہرہ اتنا زرد کیوں ہے؟ کیا آپ بیمار ہیں؟ استاد فوراً جھڑک دیتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، جاؤ سبق پڑھو۔ لیکن پھر دوسرا بچہ آتا ہے، پھر تیسرا اور چوتھا بچہ بھی وہی بات دہراتا ہے، اور استاد کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو ضرور میں بیمار ہوں۔ آہستہ آہستہ اس پر وہم سوار ہوتا ہے، اور آخرکار ایک بھلا چنگا استاد واقعی بیمار پڑ کر چادر اوڑھ کر بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ واقعہ ذہنی غلبے اور سائیکالوجی کی ایک بہت بڑی حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔
وہم کی طاقت بظاہر حقیقت سے زیادہ اثر انگیز ثابت ہوتی ہے۔ جب انسان مسلسل منفی خیالات کو ذہن میں جگہ دیتا ہے تو اس کا جسم بھی ویسا ہی رد عمل دیتا ہے۔ یعنی ماڈرن سائیکالوجی بھی اس چیز کو مانتی ہے؟ بالکل مانتی ہوں۔ منفی اثرات صرف ذہن تک نہیں رہتے، وہ جسم اور روح دونوں کو بیمار کرتے ہیں۔ باہر کی دنیا سے زیادہ ہمارے اندر کے خیالات ہماری حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ جھوٹے وہموں سے بچنا روحانی سفر کا پہلا قدم ہے۔ اور جب یہ غفلت اور وہم کا اثر روح تک پہنچتا ہے نا، تو بیماری مزید پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات مجھے ایک اور واقعے کی طرف لے جاتی ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے دور کا ہے، جو آج کے زمانے پر بھی پوری طرح فٹ آتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس دور میں ایک شخص تھا جو انتہائی ڈھیٹ تھا۔ وہ کھلے عام کہتا تھا کہ میں اس قدر گناہ کرتا ہوں، مگر خدا اتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے کوئی سزا نہیں دی۔ میرا مال اسباب بڑھ رہا ہے، صحت ٹھیک ہے، تو سزا کہاں ہے؟ اور یہ سوچ آج بھی بہت عام ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے مادی آرام ہے تو اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ لیکن خدا کا جو پیغام حضرت شعیب کے ذریعے آیا وہ روح کو کمپا دینے والا تھا۔ خدا نے فرمایا کہ سزا تو تجھے مسلسل مل رہی ہے، مگر تو اندھا ہو چکا ہے۔ سزا یہ نہیں تھی کہ بجلی گرتی یا دولت چھین جاتی، اصل سزا یہ تھی کہ اس سے عبادت کی لطف اور چشنی چھین لی گئی تھی۔ اس کا دل سخت ہو چکا تھا، ندامت کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ جی، دکھاوے کی عبادت سے باطن پاک نہیں ہوتا۔ جسم کی بیماری میں درد ہوتا ہے، مگر روح کی بیماری یہ ہے کہ گناہ کے بعد دل میں خالش ہونا بند ہو جائے۔ جب دل پر زنگ لگ جائے تو مناجات کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کائنات کی سب سے بڑی خاموش سزا ہے، عبادت کا لطف چھین جانا۔ اور دیکھیں، جب دل سخت ہوتے ہیں تو انسان اپنی اوقات بھول کر کس قدر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی انتہائی روح پرور مثال موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام اور شداد کے واقعے میں ملتی ہے۔ یہ واقعہ تو انسانی فطرت کو بالکل بے نقاب کر دیتا ہے۔ حضرت عزرائیل سے پوچھا گیا کہ اتنے روحیں قبض کرتے ہوئے کیا کبھی کسی پر ترس آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 2 جگہ میرا دل کانپا۔ ایک بار جب سمندر میں ایک جہاز تباہ ہوا، ایک چھوٹی سی لکڑی کے تختے پر ایک معصوم بچہ اور اس کی ماں تیر رہے تھے، اور مجھے اس ماں کی روح قبض کرنے کا حکم ملا۔ اس روتے ہوئے معصوم بچے کو اکیلے چھوڑتے ہوئے بہت رحم آیا۔ اور دوسری مرتبہ ایک نہایت ظالم بادشاہ شداد پر ترس آیا۔ اس شخص نے اتنی دولت اکٹھی کی تھی کہ خود کو خدا کا درجہ دے دیا اور زمین پر جنت بنوائی۔ لیکن جس وقت وہ اس جنت کے دروازے پر پہنچا اور پہلا قدم اندر رکھنے ہی لگا تو اس کی روح قبض کرنے کا حکم آ گیا۔ اس کی پوری زندگی کی محنت دہلیز پر خاک ہو گئی۔ اور اس کہانی کا جو سب سے حیرت انگیز پہلو ہے وہ اس کے بعد آتا ہے۔ پلاٹ ٹویسٹ۔ بالکل، پلاٹ ٹویسٹ۔ فرشتے کو بتایا گیا کہ اے اسرائیل، جانتا ہے وہ ظالم شداد کون تھا؟ وہ وہی معصوم بچہ تھا جسے طوفان میں تختے پر اکیلا چھوڑا گیا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے۔ خالق نے اس بے آسرا بچے کو بچایا، نعمتوں کی بارش کی، اور بڑا ہو کر اس کا نفس بے مہر ہو گیا۔ اس نے اس احسان کو بھلا دیا۔ یہ انسانی فطرت کی خامی ہے۔ بغیر روحانی تربیت کے جب نعمتیں ملتی ہیں تو معصوم فطرت بھی فرعونیت میں بدل جاتی ہے۔ اصل بیماری دولت نہیں، اصل بیماری وہ نفس ہے جو اپنی محتاجی بھول جاتا ہے۔ یہ واقعی رلا دینے والی حقیقت ہے کہ ہم کتنی جلدی لاچاری بھول کر تکبر کی چوٹی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ظاہر اور باطن کے درمیان اس دھوکے کا نتیجہ ہے۔ ظاہر میں جو چیز طاقت لگتی ہے، باطن میں ہلاکت بن جاتی ہے۔ اسی ظاہر اور باطن کے تضاد پر رومی نے ایک اور بہترین قصہ بیان کیا ہے، ایک مؤذن کا قصہ جس کی آواز انتہائی بری اور کرخت تھی۔ ہاں، لوگ اتنے پریشان تھے کہ اسے پیسے دینے کی کوشش کی کہ بھائی اذان دینا چھوڑ دو، مگر وہ نہیں مانا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نیکی کر رہا ہے۔ پھر ایک دن ایک غیر مسلم سردار خوشی خوشی قیمتی انعام لے کر اس مؤذن کے پاس آیا۔ سب حیران تھے۔ تو اس سردار نے بتایا کہ میری بیٹی اسلام قبول کرنے والی تھی اور میں پریشان تھا، لیکن کل اس مؤذن کی انتہائی بری آواز سن کر اس نے ارادہ ہی بدل دیا اور میں اس خوشی میں انعام دینے آیا ہوں۔ اس طنز میں بہت گہری حکمت ہے۔ دین کا کام کرنے والوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ظاہر میں تو وہ اذان دے رہا تھا، ثواب کما رہا تھا، لیکن اس کے انداز میں، اس کے باطن میں وہ نرمی اور مٹھاس نہیں تھی جو حق کے پیغام کی روح ہے۔ اکثر لوگ حق کی دعوت تو دیتے ہیں مگر رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ لوگ سچائی سے دور بھاگ جاتے ہیں۔
دعوت ہمیشہ دل جیتنے کے لیے ہوتی ہے، الفاظ نہیں، انداز دلوں کو بدلتا ہے۔ خوبصورت نہ ہوں تو ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی خطرناک بات تب ہوتی ہے جب ہم صرف الفاظ کے ظاہری معنی میں پھنس کر مقصد کھو دیتے ہیں، جیسے دائمی زندگی کے درخت کی کہانی۔ ہندوستان والے درخت کی تلاش۔ جی، ایک شخص نے سن لیا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل کھا کر موت نہیں آتی۔ وہ زندگی بڑھانے کے شوق میں اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ سالوں تک جنگل چھان مارے، تھک ہار کر بوڑھا ہو گیا، مگر لکڑی اور پتوں کا کوئی ایسا درخت نہ ملا جو موت روک سکے۔ آخر میں روتے ہوئے ایک دانا عالم کو اپنی ناکامی کا رونا سنایا۔ اور اس عالم نے جو وضاحت کی اس میں صدیوں کی حکمت ہے۔ اس نے بتایا کہ تم لفظوں کے دھوکے میں آ گئے۔ وہ درخت لکڑی کا نہیں، وہ علم اور معرفت الہی کا درخت ہے۔ جس نے خدا کی پہچان حاصل کر لی، اس کی روح نے دائمی زندگی پالی۔ بالکل، ہماری بھول یہی ہے کہ ہم چیزوں کے ظاہری خاکے میں الجھتے ہیں، لفظوں کی خال کو پکڑتے ہیں اور اندر کا معنی چھوڑ دیتے ہیں۔ مادی دنیا میں وہ ڈھونڈتے ہیں جس کا تعلق روح سے ہے۔ لفظوں کے دھوکے سے نکلنا ہی اصل بیداری ہے، اور جب انسان اس معرفت کی منزل پر آتا ہے تو اس کا سامنا عشق حقیقی اور عاجزی سے ہوتا ہے۔ یہاں سلطان محمود غزنوی اور ایاز کی کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ ایاز صرف ایک غلام نہیں تھا، وہ فنائے نفس کی ایک اعلیٰ مثال تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ دربار میں ایک بے حد قیمتی چمکتا ہوا موتی لایا گیا۔ بادشاہ نے وزیروں سے قیمت پوچھی، سب نے تعریف کی، پھر اچانک حکم دیا کہ اس موتی کو پتھر مار کر توڑ دو۔ تمام وزیر سناٹے میں آ گئے اور سب نے انکار کر دیا۔ ظاہری سی بات ہے، دنیا کے خزانے کو کون توڑے؟ لیکن جب موتی ایاز کے پاس آیا اور بادشاہ نے حکم دیا تو ایاز نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر پتھر اٹھایا اور موتی چکنا چور کر دیا۔ دربار میں ہنگامہ ہو گیا، لوگ اسے بے وقوف کہنے لگے۔ مگر ایاز کا باطنی تجزیہ ان وزیروں کی عقل سے بہت بلند تھا۔ باقی لوگ موتی کی ظاہری قیمت دیکھ رہے تھے، ان کے دلوں میں موتی کی محبت بادشاہ کے حکم سے زیادہ اہم تھی۔ لیکن ایاز کی نظر میں موتی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی نگاہ صرف حکم دینے والے پر تھی۔ اس یہ پوچھا بھی کہ کیا اس موتی کی قیمت میرے آقا کے حکم سے زیادہ ہے؟ یہ عشق حقیقی کی انتہا ہے، جہاں خالق کے حکم کے آگے مخلوق اور دنیا کے تمام خزانے ہیچ ہو جاتے ہیں۔ جب عشق مکمل ہوتا ہے تو عاشق اپنی عقل اور پسند کو محبوب کی رضا میں فنا کر دیتا ہے۔ اور اس منزل پر پہنچنے کے بعد بھی جو سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے وہ اپنا نفس ہوتا ہے۔ ایاز اس سے غافل نہیں تھا، اسی لیے اس کا ایک خفیہ حجرہ تھا جس پر باقی وزیر حسد کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا وہاں اس نے خزانہ چھپا رکھا ہے۔ جی، انہوں نے بادشاہ کے کان بھرے کہ ایاز نے وہاں سونا چاندی رکھا ہے، کیونکہ وہ روز وہاں جاتا اور تالا لگاتا ہے۔ سلطان نے چھاپا مارا، تالے توڑے گئے، دیواریں کھدوا دی گئیں، لیکن اندر کیا ملا؟ صرف ایک دیوار پر ایاز کا پوسیدہ پھٹا ہوا کوٹ اور پرانے ٹوٹے ہوئے جوتے لٹک رہے تھے۔ اس پھٹے پرانے کوٹ میں روحانیت کا سب سے عظیم سبق ٹھہرا ہے۔ جب انسان کو بلندی ملتی ہے تو وہ ماضی بھول کر تکبر میں پڑ جاتا ہے، مگر ایاز اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کمرے میں جاتا تھا۔ وہ خود کو یاد دلاتا تھا کہ اے ایاز، تیری اصل اوقات یہ تھی، آج جو مقام ہے وہ تیرا کمال نہیں، بادشاہ کا کرم ہے۔ خود کو خدا کے سامنے محتاج اور عاجز سمجھنا ہی وہ واحد ڈھال ہے جو انسان کو وسائل ملنے کے بعد نیا شداد بننے سے روکتی ہے۔ اپنی اصلیت یاد رکھنا ہی تکبر کا سب سے مؤثر علاج ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ وقت کا فنکار درزی مسلسل ہماری غفلت کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہم اور نفسیاتی بیماریاں ہماری حقیقت تباہ کرتی ہیں، اور مسلسل نافرمانی ہمارے باطن سے عبادت کی مٹھاس چھین لیتی ہے۔ ایاز کے واقعے نے ہمیں سکھایا کہ اپنی انا کو مٹا کر ہی روحانیت کی اصل منزل ملتی ہے۔ رومی کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم لفظوں کے جال سے نکلیں اور باطن پر توجہ دیں۔ اس تفصیلی تجزیے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک مختلف اور گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم ہر وقت مسلسل کچھ حاصل کرنے اور پروڈکٹیوٹی کی دھن میں لگے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بیدار ہیں۔ مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ یہی تو بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ مسلسل پروڈکٹیوٹی اور ہر چیز جاننے کی دھن دراصل وقت کے درزی کی سنائی ہوئی ایک اور نئی کہانی ہو؟
کیا ہم دنیا کو متاثر کرنے میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہم بس کھلی آنکھوں سے سو رہے ہیں، جبکہ ہماری روح کا قیمتی لباس مسلسل کٹتا جا رہا ہے؟ ہم سوتے ہوئے بیداری کا دھوکہ کھا رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ہر انسان کے اپنے ضمیر پر منحصر ہے۔ آج کی یہ گفتگو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔